ایک نینی، دو نینی اور تین نینی۔ ایک وقت کا قصہ ہے، ایک دور دراز کے علاقے میں ایک خاتون اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان میں دو بیٹیاں، ایک نینی اور تین نینی اسے بہت پسند تھیں، ان سے محبت کرتی اور ان کو جو چاہیے ہوتا وہ لے کے دیتی۔ اس کی تیسری بیٹی، جس کی دو آنکھیں تھیں، وہ عام لوگوں کی طرح دیکھتی تھی، اس سے برا برتاؤ کرتی، اسے پھٹے پرانے کپڑے دیتی اور ان کا بچا کچا کھانا بھی اسے دیا کرتی اور پوری طرح دکھی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ جبکہ دو نینی بہت رحم دل اور فراخ دل لڑکی تھی۔ ایک دن جب اس کی بہنیں کھانا ختم کر کے اٹھیں تو دو نینی اپنی جگہ بنائی تو وہ دونوں بولیں کہ تم اس قابل نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکو۔ یہ بات اس کو بہت بری لگی اور وہ باہر جا کر رونے لگی۔ ایک دم روشنی چمکی اور ایک بزرگ عورت نمایاں ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چھڑی تھی۔ دو نینی حیرت زدہ ہو گئی۔ عورت بولی، تم کیوں رو رہی ہو پیاری؟ لڑکی بولی کہ میری ماں اور میری بہنیں مجھ سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ میری دو آنکھیں ہیں، وہ مجھے اذیت دیتی ہیں۔ عورت بولی، اپنے آنسو پونچھ ڈالو پیاری، میری بات غور سے سنو۔ یہ چھڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس پر یہ کلمہ پڑھنا، طلسمی چھڑی مجھے تال دو، میز پر کھانے کو ڈال دو۔ وہ چھڑی کھانے کی میز میں تبدیل ہو گئی اور عمدہ اور لذیذ کھانے آ گئے۔ دل بھر کر کھاؤ، جب پیٹ بھر جائے تو یہ کلمہ بول دینا۔ طلسمی چھڑی سنو میری گزارش ضرور، لے جاؤ اس میز کو کہیں دور۔ میز چھڑی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کافی خوش ہوئی، پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ گھر آئی تو میز پر بچا ہوا کھانا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ پاس سے گزر گئی۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ اس کی دونوں بہنوں کو حیرت ہوئی کہ وہ کھانا نہیں کھاتی جو بچا کر رکھو۔ ان کو اس کا راز جاننے کی تجسس ہوا۔ وہ اس کا پیچھا کرتیں اور وہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے اپنے لیے کھانا منگواتی ہے۔ انہوں نے ماں کو سارا قصہ سنایا۔ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ جب دو نینی گھر آئی تو ماں نے چھڑی کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ کافی روئی اور چھڑی کے ٹکڑے لے کر بیٹھ کر رونے لگی۔ یکدم وہی بزرگ عورت دوبارہ آ گئیں اور کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ چھڑی کے ٹکڑے کر دیے ہیں میری ماں نے۔ تو اس عورت نے کہا کہ چھڑی کے ٹکڑے اٹھاؤ اور سورج کی روشنی جہاں ہو وہاں زمین میں گاڑ ڈالو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو ایک خوبصورت درخت نکل آیا جو کہ چاندی اور سونے سے لدا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب گئی اور پھل توڑنے لگی تو درخت اونچا ہو گیا۔ پھر جب دو نینی نے توڑا تو آسانی سے جھک گیا اور اس نے وہ پھل ماں کو دیے تو وہ جل گئیں اور آگے بڑھ گئیں۔ پھر اگلے دن تینوں بہنیں اور ماں درخت کے نیچے کھڑی تھیں تو ایک خوبصورت نوجوان آتا دیکھا تو ماں نے دو نینی کو جھاڑیوں میں چھپنے کے لیے کہا۔ جب خوبصورت نوجوان قریب آیا تو بولا، یہ خوبصورت درخت کس کا ہے؟ جو کوئی مجھے اس کی ٹہنی توڑ کر دے گا تو وہ جو چاہے گا میں اسے وہ دوں گا۔ جب وہ دونوں بہنیں توڑنے لگیں تو نہ توڑ سکیں، وہ آگے بڑھ گیا۔ دو نینی درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی کہ کاش اس سے میری شادی ہو جائے۔ تو ایک دم روشنی چمکی اور عورت آئی اور بولی کہ اگر آپ اس سے ملنا چاہتی ہو تو ٹہنی کو کپڑوں پر لگاؤ اور پھر ایک پتے پر بیٹھ کر اس کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شاندار لباس کے ساتھ ایک چاندی کے بڑے پتے پر بیٹھ کر نوجوان کی بالکنی پر پہنچ گئی اور درخت کے پتوں پر اور سونے کے پھل کے بنچ ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ نوجوان آیا اور خوش ہوا اسے دیکھ کر۔ پھر آخر کار ان دونوں کی شادی ہو گئی۔